بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ تمام ناظرین و سامعین خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کیڈٹ زین العابدین اپنے یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم PPC کے 2 سیکشن پڑھتے ہیں۔ دپا 315 جس میں قتل شبہ عمد کی تعریف کی گئی ہے کہ قتل شبہ عمد کیا ہے، اور دپا 316 PPC جس میں قتل شبہ عمد کی سزا ہے۔ تو دوستو، جس طرح ہم نے بتایا کہ دپا 315 میں قتل شبہ عمد کی تعریف کی گئی ہے، تو دپا 315 میں قتل شبہ عمد کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ جو کوئی شخص کسی شخص کے جسم یا ذہن کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کسی ایسے ہتھیار یا کسی ایسے فعل کے ذریعے جس سے قدرت کے عام عادت کے مطابق موت واقع ہونے کا احتمال نہ ہو، اس شخص یا کسی دوسری شخص کی موت وقوع میں لائے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ قتل شبہ عمد کا مرتکب ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرے کوئی شخص ہے، وہ کسی دوسری شخص کو قتل کرنا نہیں چاہتا، وہ اس کو صرف اور صرف جسمانی ضرر پہنچانا چاہتا ہے یا اس کو کوئی ذہنی ٹھیس پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کسی ایسے ہتھیار یا کسی ایسے فعل کا استعمال کرتا ہے جس سے عام حالات میں موت واقع ہونے کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس میں ملزم کا مقصد صرف اور صرف اس شخص کو جسمانی ضرر یا ذہنی نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ کسی ہتھیار کا استعمال کرتا ہے یا کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس سے عام طور پر موت واقع ہونے کا احتمال نہیں ہوتا، اور وہ ہتھیار جو وہ استعمال کرتا ہے یا وہ فعل جو وہ کرتا ہے اس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر اس فعل یا اس ہتھیار سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔ اس میں 3 باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں ارادہ اور نیت صرف اور صرف جسمانی یا ذہنی ضرر یا نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اس میں ہتھیار یا فعل مہلک نہیں ہوتا اور نتیجہ اس کا ہلاکت ہوتا ہے، یعنی اس میں موت واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی دوسری شخص پر کسی پتھر سے وار کرتا ہے یا کسی چھری سے اس پر وار کرتا ہے۔ اس کا نیت اور ارادہ صرف اور صرف اس کو جسمانی طور پر ضرر پہنچانا ہوتا ہے، اور اس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔ جو کوئی شخص قتل شبہ عمد کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کو دپا 316 کے تحت سزا دی جاتی ہے۔ دپا 316 PPC میں ہے، اگر کوئی شخص قتل شبہ عمد کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس سے دیت لیا جائے گا، اور دیت کے ساتھ ساتھ اس کو ایسے قید کی سزا دی جائے گی جو 25 سال تک ہو سکتی ہے۔ ضابطہ یعنی طریقہ کار اس مقدمے کا یہ ہے کہ یہ قابل دستاندازی جرم ہے، اس میں وارنٹ جاری ہوگا، یہ جرم ناقابل ضمانت ہے، یعنی اس میں ضمانت نہیں دیا جا سکتا، یہ قابل راضی نامہ ہے، اور یہ عدالت سیشن کا ٹرائل ہے۔ دوستو، یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے دپا 315 اور دپا 316 PPC پر تفصیل بحث کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔